الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، سورہ قاف قرآن حکیم میں آخری منزل کی پہلی سورت ہے. قرآن حکیم میں 7 منزلیں ہیں اور یہ 7 منزلوں میں قرآن حکیم کی تقسیم بڑی مبارک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کی یادگار ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کو قرآن حکیم کی تلاوت سے کتنا شغف تھا. آج ہم سپاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم کر کے ایک سپارہ بھی بمشکل پڑھ پاتے ہیں اور پورے مہینے میں قرآن حکیم کو تلاوت کر کے ختم کرنا یہ تو بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ کم سے کم حق ہے قرآن حکیم کی تلاوت کا کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھ کے مہینے میں قرآن حکیم ختم کر لیا جائے. یہ تو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہے نصاب. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اتنا ذوق و شوق تھا تلاوت سے کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جتنی جلدی اور جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکیں تو وہ اس کی اجازت لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی میں اپنے اندر اتنی طاقت پاتا ہوں اور اتنی فرصت کہ میں 2 دن میں قرآن حکیم ختم کر دوں. تو آپ نے اس کی اجازت نہیں. آپ نے جو کم سے کم اجازت دی ہے وہ 3 دن کی. 3 دن سے پہلے قرآن حکیم کو تلاوت کر کے ختم کرنا یہ گویا کہ اس کا حق ادا نہ کرنا ہوگا، کیونکہ پھر آدمی تیز تیز پڑھے گا، اپنے اوپر بھی جو ہے وہ بوجھ ڈالے گا. تو اس لیے کم سے کم جو مقدار، یعنی یوں سمجھیے کہ اس وقت روکنا پڑتا تھا کہ نہیں بھائی اتنا قرآن حکیم نہ پڑھو، کم سے کم 3 دن تو لگاؤ. تو جو عمومی نصاب تھا صحابہ کرام کے مابین میں، عام طور سے تقریباً تمام صحابہ منزلوں کے حساب سے قرآن حکیم کو مکمل کرتے تھے. 7 منزلیں ہیں قرآن حکیم میں. تو جو 7ویں منزل ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے جس کی یہ آیات اس وقت پڑھی گئی. اور اس طریقے سے گویا 1 ہفتے میں قرآن حکیم کو ختم کرنا یہ ان کا معمول تھا. تو اس مبارک ترتیب کو جو لوگ ملحوظ رکھتے ہیں، خاص طور سے حفاظ کرام جو لوگ قرآن حکیم کو حفظ کر لیتے ہیں، تو ان کو اپنے اس حفظ کو تازہ رکھنے کے لیے یہ تلقین کیا جاتا ہے کہ وہ روز 1 منزل ضرور پڑھیں تاکہ قرآن حکیم کا دورہ جو ہے وہ ہوتا رہے اور یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے. تو یہ جو احزاب یا منزلوں کی تقسیم ہے یہ دور نبوی کی تقسیم اس لیے بڑی مبارک ہے. تو اس آخری منزل میں جو چیز مشترک ہے، 7ویں منزل میں جتنی صورتیں شامل ہیں بشمول 30واں سپارہ بھی اسی میں ہے کیونکہ آخری قرآن حکیم کا حصہ ہے. ان سب میں جو مشترک بات ہے وہ ہے انذار آخرت. آخرت سے خبردار کرنا، انسان کو اس کی موت اور اس کے انجام سے اور جو کچھ اس
دنیا سے گزرنے کے بعد پیش آنا ہے، اس کے احوال پر انتہائی پرزور کلام ہے۔ بڑی مؤثر صورتیں ہیں جو اس منزل کے اندر جمع کر دی گئی، جن میں سے سب سے پہلی سورہ قاف، اس کی چند آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، اور مقصود یہی ہے کہ ان آیات سے ہمیں بھی آخرت کی کچھ یاد تازہ ہو جائے، تاکہ ہماری وہ غفلت دور ہو جائے جو باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہات کے دور نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیے یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ بد امنی ہے، یہ مہنگائی ہے، یہ نفسا نفسی ہے، اور اوپر سے اب زلزلوں کا بھی ذکر شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب تنبیہات ہیں انسان کو چونکانے کے لیے، غفلت سے باہر لانے کے لیے، اور اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ اب مہلت عمل بہت کم ہے۔ لیکن کتنے ہیں کہ جو اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ وہ تو سب کہتے ہیں بھائی یہ تو بس ایک تبدیلی ہے، طبعی تبدیلی، زمین کے اندر کچھ پلیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اس سے زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس میں ایسی پریشانی کی کون سی بات ہے؟ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے تغیرات براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب حکم دیتا ہے تو یہ پرتیں زمین کی جو ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور آفات ارضی و سماوی جو ہے وہ آتی ہیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کا جو محرک اصلی ہے، فاعل حقیقی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنی مہلت عمل کو پہچان لے، اپنے انجام کو یاد کر کے رجوع کر لے، توبہ کر لے، اور اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کر لے۔ یہی پیغام تمام صورتوں کے اندر اس آخری منزل کی پایا جاتا ہے۔ اب یہ آیات ہیں، دیکھیں کتنی پر اثر آیات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ان آیات کو خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے ہیں۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے، ان کا گھر قریب ہوگا مسجد نبوی سے، تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے سورہ قاف یاد ہی اللہ کے نبی کی زبان سے سن کر ہر جمعے کو جب آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کی آیات کی تذکیر فرماتے تھے تو مجھے آپ کی زبان رسالہ سے سن کر یہ سورہ مبارکہ یاد ہو، کیونکہ وہ لوگ زبان دان تھے اور ان کی یہ زبان تھی، اس لیے ان کو اس کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں دقت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بڑی مختصر سی اور بڑی ہی مؤثر صورت ہے، اور اس کا بھی موضوع وہی ہے انذار آخرت، چونکانا اور غفلت سے باہر لانا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، تخلیق ہمارے ہی ہاتھوں ہوئی ہے اس انسان کی، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، چاہے یہ ابھی انہیں اپنی نوک زبان پر نہ لائے اور چاہے ابھی ان پر عمل نہ بھی کرے، لیکن ہم ان تمام خیالات اور جذبات سے آگاہ ہیں۔ نعلم ما توسوس به نفس، اس کا نفس جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، جو دل میں اس کے خیالات گزرتے ہیں، ان سب سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ یعنی یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمام وسوسوں کو اور تمام خیالات کو جان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش بری پر متمکن ہے، اور ہم جیسے حقیر انسانوں میں سے فردن فردن اس کا کیا سروکار کہ وہ ہر ایک کے حالات کو جانے۔ یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تو ہر انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب۔ اب دیکھیے جو شہ رگ ہوتی ہے جس سے آپ کی زندگی برقرار ہے، سانس کی آمد و رفت برقرار ہے، وہ تو آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قریب ہے، اتنے زیادہ ہمارے احوال سے آگاہ ہے کہ شہ رگ جو ہے وہ بھی اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو لہذا انسان کو اس بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اعمال اور اپنے افعال میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں، کوئی عمل
اور کوئی کام وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ نہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں وہ چھپ کر اور اللہ کی نگاہوں سے مستور ہو کر کوئی کام کر سکے، بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ اس کے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہیں اور جو کچھ یہ سوچ رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، اور جبکہ لکھ لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں وہ دو وصول کرنے والے کہ جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں اور اس بات کو لکھنے کے لیے مستعد ہیں، یعنی وہ کرامن کاتبین جو انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیے ہیں، دو فرشتے کہ جو انسان کے تمام اعمال اور افعال کا ریکارڈ بھی بنا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انسان کے سامنے بوقت محاسبہ آخرت میں ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت